بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین۔ پنجاب کے مختلف بلکہ پورے پنجاب میں گندم کی کٹائی کا عمل جو ہے وہ زور شور سے جاری ہے، جہاں کسان جدید ٹیکنالوجی یعنی ٹریکٹر، ریپر، ہارویسٹر وغیرہ سے فصل کاٹنے میں مصروف ہیں، مگر اس بار فصل کے ساتھ کسانوں کی امیدیں بھی خطرے میں نظر آ رہی ہیں۔ رپورٹ کے مطابق پنجاب کے دیہی علاقوں میں اس وقت گندم کی کٹائی کا سیزن عروج پر ہے۔ کسان ٹریکٹر، ریپر مشینوں کے ذریعے تیزی سے فصل کاٹ رہے ہیں تاکہ وقت اور محنت دونوں کی بچت ہو سکے، لیکن دوسری جانب حالیہ بارشوں نے کسانوں کی مشکلات میں اضافہ کر دیا۔ کئی علاقوں میں گندم کی فصل کو نقصان پہنچا ہے، جس سے پیداوار متاثر ہونے کا خدشہ ہے۔ کسانوں کا کہنا ہے کہ وہ پہلے ہی مہنگی کھاد، بیج اور ڈیزل کی وجہ سے مشکلات کا شکار تھے، اب بارشوں نے رہی سہی کسر بھی پوری کر دی۔ ناظرین، اگر گندم کی قیمتوں کی بات کی جائے تو یہاں بھی کسانوں کے لیے صورتحال حوصلہ افزا نہیں ہے۔ سال 2025 میں کسانوں کی گندم 2000 سے 2200 روپے فی من کے حساب سے خریدی گئی، جبکہ بعد میں وہی گندم جو سٹاک کرنے والے تھے حضرات، انہوں نے 4000 سے 4500 روپے فی من میں فروخت کی۔ یہ جو گندم بیجنے والے کسان ہیں، یہ ان کے ساتھ رویہ ہے کہ ان سے 2200 میں گندم فی من خریدی گئی تھی 2025 میں، اور جنہوں نے خریدی تھی، جنہوں نے سٹاک کی تھی، انہوں نے پھر آگے 4000 سے 4500 روپے فی من پنجاب میں گندم فروخت کی تھی۔ اس سال 2026 میں حکومت پنجاب کی جانب سے سرکاری قیمت جو ہے وہ 3500 روپے فی من مقرر کی گئی ہے، مگر زمینی حقائق اس سے مختلف ہیں۔ زمین پر کچھ اور حقائق ہیں، جبکہ گورنمنٹ کے اپنے دعوے ہیں۔ منڈیوں میں اس وقت گندم کی بولی صرف 2800 سے 2900 روپے فی من کے درمیان لگ رہی ہے، جس پر کسان شدید تشویش کا اظہار کر رہے ہیں کہ کسانوں کا کہنا ہے کہ اگر انہیں ان کی محنت کا مناسب معاوضہ نہ ملا تو وہ آئندہ گندم کی کاشت نہ کرنے پر مجبور ہو جائیں گے، جس سے ملک میں غذائی قلت پیدا ہو سکتی ہے۔ ناظرین، ایک طرف موسمی حالات کسانوں کے لیے چیلنج بنے ہوئے ہیں، تو دوسری جانب منڈیوں کا نظام بھی ان کے حق میں نظر نہیں آتا۔ جس علاقے میں ہم رہتے ہیں، ہمارا علاقہ دریا کا جو ہے دریائی علاقہ ہے، دریا ستلج کا۔ پچھلی بار 2025 میں سیلاب آیا تھا، جس سے ہماری جو دان کی فصل تھی وہ مکمل طور پر تباہ ہو گئی تھی، اور اس بار جو ہے وہ بھی وہی صورتحال ہے کہ گندم کا کوئی ریٹ مناسب نہیں مل رہا، جبکہ کسانوں کو 2025 سال کا وہ بھی اخراجات پورے کرنے تھے، جبکہ جو حالیہ ڈیزل ہے اس کی قیمت جو ہے وہ کہیں جا پہنچی ہے۔ اب ٹریکٹر میں یا ہارویسٹر میں چلانے کے لیے کسانوں کے پاس وہ مناسب ریٹ پر ڈیزل بھی نہیں ہے، اور جو ڈیزل مافیا ہے انہوں نے ابھی سے سٹاک کرنا شروع کر دیا۔ آج میں خود گیا ہوں ایک پیٹرول پمپ پہ، اور وہاں جا کر پتہ کیا ڈیزل کا کہ جو گندم ہے، جب اس کو آگے اس کی کٹائی کے لیے، تو پیٹرول پمپ مالکان نے ڈیزل دینے سے انکار کر دیا، کہا کہ ہمارے پاس ڈیزل ہے ہی نہیں، ختم ہے۔ تو ابھی سے جو ہے وہ سٹاک کرنا شروع کر دیا گیا ہے، جبکہ ابھی تک گورنمنٹ کی کوئی پالیسی بھی نہیں واضح نظر آئی، کوئی ریٹ بڑھانے کی یا اس طرح۔ ابنائے ہرمز جب سے صدر ٹرمپ کے حکم سے بند ہوا ہے کل سے، تو تب سے ڈیزل جو ہے وہ سٹاک کرنا شروع کر دیا پیٹرول پمپ مالکان نے۔ اور دوسری طرف اس وقت جو ہے وہ باؤ ریٹ ہیں گندم کے، وہ بھی کوئی حوصلہ افزا نہیں ہے۔ 2800 سے 2900 روپے فی من کے حساب سے، اس سے جو ہے وہ کسان اپنی ڈی اے پی یا اس کی جو ٹریکٹر چلا کر زمین تیار کرنے کے جو اخراجات ہیں یا یوریا ہے، اس کے اگر ریٹ کے دیکھیں، اور اس میں جو اسپرے وغیرہ کیے جاتے ہیں ان زہروں کے اگر ریٹ چیک کریں، تو کسان کو جو خالی توڑی ہے وہ بھی نہیں بچتی، اس سال بچتی نظر نہیں آ رہی، اور کسان بالکل رول گئے ہیں پنجاب میں۔ جب سے مریم بی بی آئی ہے، کسانوں کی طرف کوئی توجہ بھی نہیں میرے بہن نے دی، اور مکمل طور پر کسانوں کو لتاڑ کر رکھ دیا گیا۔ اور 2025 میں جو سیلاب آیا تھا، اس کے بعد پنجاب گورنمنٹ نے کچھ دیے تھے رقم وغیرہ،
کسانوں کے لیے جن کی فصلیں تباہ ہو گئی تھیں، تو وہ بھی ہمیں نہیں ملے، کیونکہ ہم ٹھیکیدار ہیں، زمینیں ٹھیکے پہ لی ہوئی ہیں، تو وہ بھی ملے ہیں تو زمین مالکان کو ملے ہیں جن کے نام زمینیں تھیں، انہیں پیسے ملے ہیں، انہوں نے ٹھیکیداروں کو بھی نہیں دیے۔ اللہ ماشاءاللہ کوئی اکا دکا ہوگا جس نے دیے ہوں گے، وگرنہ مالکان جو ہے انہوں نے ہی پیسے رکھ لیے۔ وہ ٹھیکیدار جنہوں نے فصلیں کاشت کی تھی، اپنے وہ جانور بیچ کر انہوں نے اپنا خسارہ پورا کیا تھا۔ تو اس سال بھی یہی صورتحال لگ رہی ہے، اللہ تعالیٰ خیر کرے۔ سوال یہ ہے کہ کیا کسان کو اس کی محنت کا پورا حق ملے گا یا وہ اس طرح مشکلات کا شکار رہے گا؟ ناظرین، یہ تھی آج ہماری دکھ بھری داستان کسانوں کی۔ دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ہمارے لیے آسانیاں پیدا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔